قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. اس کا ختم ہو گیا. يأمر تعالى بذكره والاكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها. وقوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اپنے ذکر کا، اور حکم دیا کہ جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو تو اب کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو کہ اس نے آپ کو اس عظیم فریضہ حج کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسباب پیدا فرمائے. تو اب اس نعمت عظیمہ کے بعد ضروری ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کا شکر کرو. وقوله تبارک و تعالی كذكركم آباءكم اختلفوا في معناه فقال ابن جريج عطاء هو كقول الصبي ابا امه. کیا نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو اس سے بھی زیادہ جیسے تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو، اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ. تو اس کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کا ذکرکم آباءکم سے مراد کیا ہے. تو بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ جیسے بچہ جب سب سے پہلے بولنا سیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے بابا بابا، ماما ماما، ابا ابا کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے ساری حاجات کے پورے کرنے کا ظاہری سبب جو ہے باپ ہے. تو جب تم اس ظاہری سبب کو اتنا پکارتے ہو تو اس سے بھی زیادہ تم اپنے اللہ کو پکارو گے. اصل میں تو خالق اور مالک وہی ہے. اس لیے بعض علماء نے اس کا یہ ترجمہ کیا، یعنی کما یلج الصبی بذکر ابیہ و امیہ وکذالک انتم فالحجوا بذکر اللہ بعد قضاء النسک. جیسے کہ بچہ بچپن کے اندر جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کے ذکر میں ہی الجھ جاتا ہے، بس ہر وقت جو بھی بات ہوگی بابا 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 ماما اور کچھ نہیں جانتا ہو. تم بھی اسی طرح اللہ کے ذکر میں کھو جاؤ کہ ہر وقت تمہاری زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہو. وَكَذَا قَالَ الضَّحَّاكُ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْفِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُونَ فِي الْمَوْسِمِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ كَانَ أَبِي يُطْعِمُ وَيَحْمِلُ الْحَمَّالَاتِ وَيَحْمِلُ الدِّيَّاتِ لَيْسَ لَهُمْ ذِكْرُ غَيْرِ أَفْعَالِ آبَائِهِمْ. فأنزل الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں یعنی کفر کے زمانے میں جب کفار مکہ موسم حج آتا اور حج سے فارغ ہو کے مینا میں ٹھہرتے تو وہ سب اپنے اپنے باپ دادے کا ذکر کرتے کہ میرا باپ اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، میرا باپ اتنے غریبوں کا بوجھ اٹھاتا تھا، میرے باپ نے اتنی لوگوں کی دیت ادا کر کے ان کی گردنوں کو چھڑوایا. تو فخر کرتے تھے اپنے باپ دادے کے محاسن کا ذکر کر کے. تو اللہ نے فرمایا باپ دادے کے ذکر کو چھوڑو، تم اللہ کا ذکر کرو. قال ابن ابي حاتم والسدي عن انس بن مالك وابي وائل وعطاء بن ابي رباح في احد قوليه وسعيد بن جبير وإكرمة في احد رواياته ومجاهد والسدي وعطاء الخراساني والربيع بن انس والحسن وقتادة محمد بن كعب وقاسم حيان نحو ذلك. اسی طرح انہوں نے یہی ترجمہ کیا. وهكذا حكاه ابن جرير جماعة والله تعالى اعلم. والمقصود منه الحث على کثرت ذکر اللہ عز وجل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرے. یاد رکھو یہ تمام عبادات جو ہے ذکر ہے، نماز جو ہے ذکر ہے، تلاوت قرآن جو ہے ذکر ہے، طواف جو ہے ذکر ہے. ذکر کا معنی یاد کرنا. تو آدمی ہر عبادت میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. اس کے علاوہ پھر اذکار ہیں جو زبانی کلامی ہیں،
جیسے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی طرح کثرت استغفار۔ تو آدمی جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اس کو یاد فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو یاد فرمائیں تو پھر اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو اصل علاج جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یاد رکھیں کہ جیسے زمینیں جب بنجر ہو جاتی ہیں تو ان کو آباد کرنے کا ذریعہ پانی ہوتا ہے، اور دل جب بنجر ہو جائیں تو ان کو آباد کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے فرماتے ہیں قال ابن ابی حاتم روى السدی ان انس بن مالک وابی وائل آخرہ، اس کے بعد فرماتی ہیں ولہذا کان انتصاب قولی او اشد ذکر علی التمییز او اشد ذکر، یہ جملہ منصوب ہے، نصب جو ہے تمییز پر ہے، منصوب ہے بے اعتبار اس کے کہ تقدیرہ معنی کیا ہوگا کہ ذکرکم آباءکم او اشد ذکر، تم ایسے ذکر کرو جیسے ماں باپ کا تم ذکر کرتے ہو، محاسن بیان کرتے ہو، اور دیوانہ وار اپنے باپ دادے کی مفاخر اور مناسب بیان کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو حتیٰ یقال انہ مجنون، لوگ یہ کہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ کھڑے ہیں تو میرے ذکر میں ہیں، اور بیٹھے ہیں تو میرے ذکر میں ہیں، اور لیٹے ہیں تو میرے ذکر میں ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض اولیاء کرام اور صوفیاء عظام جو گزرے ہیں اور جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو صوفیاء کرام اللہ کے قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر رہ کر اپنے اقوال و اعمال کو کتاب و سنت کا پابند بناتے ہیں، ان کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ الحمدللہ تمام اہل سنت والجماعت کا ان پر اتفاق ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر ذکر اللہ کے ایسے ایسے یعنی کوشش کی کہ بھی آدمی اتنا ذکر کرے کہ گویا اس کا ہر سانس جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر بن جائے، تاکہ ہر سانس جب نکلے تو گویا اللہ کا ذکر ہو، اور اندر آئے تو گویا اللہ کا ذکر ہو، تاکہ ہر حال میں آدمی جو ہے وہ ذاکر ہو اور اللہ کی نعمتوں کا شاکر ہو۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وَأَوْحَىٰ هُنَا لِتَحْقِيقِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْخَبْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً، او جو ہے یہ مماثلت کے لیے ہے، قَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً كَمَا جَاءَ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ وَكَمَا جَاءَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَلَيْسَتْ هَا هُنَا أَوْ لِلشَّكِّ، او جو ہے یہاں شک کے لیے نہیں ہے بلکہ مماثلت کی تحقق کے لیے ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انما یتاقیق المخبر انه كذلك او ازید منه ثم انه تعالی ارشد الى دعاء بعد کثرت ذکری فانه مظنه الاجابه، پہلے اللہ نے ذکر کا حکم دیا کہ کثرت سے میرا ذکر کرو، اس کے بعد دعا کا ذکر آیا، تو معلوم ہوا کہ جو ذکر کے بعد دعا ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوتی ہے، یعنی اسی لیے حکم ہے نا کہ نمازوں کے بعد دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، اسی لیے حکم ہے کہ ما بین الاقامتین یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان میں جو وقت ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ جمعہ کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے کہ ہر اللہ کے ذکر کے بعد دعا جو ہے وہ اس لیے پہلے تو حکم آیا ذکر کا، اس کے بعد حکم آیا دعا کا، ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایسی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منظور ہوتی ہیں۔ وَذَمَّمَ اللَّهِ يَسْأَلُهُ إِلَّا فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَهُوَ مُعْرِضٌ عَنْ الْأُخْرَىٰ، اور اس آیت میں یہ بھی مذمت بیان کی گئی کہ آدمی صرف دنیا ہی مانگتا رہے، دنیا دنیا دنیا، آخرت کو بھول جائے، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو وظیفے کرتے ہیں اور چلے کرتے ہیں کہ بس دنیا میں رزق ملے، تسخیر ملے، پیسہ ملے، عزت ملے، شہرت ملے، اور فلاح ہو اور فلاح ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے ہاں مذموم ہیں۔
آدمی کو چاہیے کہ دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی طلب کرے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی ایسی چیز دے جو بھلائی کا ذریعہ ہو، اور آخرت کی بھی بھلائی طلب کرے، یہ نہیں کہ صرف دنیا میں الجھ جائے اور آخرت کو بھول جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کی بھی مذمت کی ہے کہ جو صرف دنیا کے طالب ہیں اور آخرت میں ان کو کوئی ان کا حصہ بھی نہیں ہے۔ لیکن مومن جو ہے وہ دنیا میں بھی صرف دنیا نہیں مانگتا، بل دنیا کی بہتر چیز، دنیا حسنتن، اور آخرت میں بھی حسنتن، دونوں جگہ میں وہ حسنہ کا طلبگار ہے۔ مومن کا قاعدہ یہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنی قرآن میں دعائیں رکھی ہیں دیکھیں وہ دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کو شامل ہیں۔ اسی لیے میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلا آبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی جتنی دعائیں آپ دیکھیں گے سب دنیا و آخرت کو شامل ہوں گی۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اغفر لی کل ذنب واحفظ انی کل جنب وفرج انی کل کرب۔ تو اس لیے ہمیشہ وہ دعا مانگیں جو دنیا و آخرت کو شامل۔ اگر آپ کوئی وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ مجھے غنا قلب نصیب فرما، یا اللہ مجھے دل کا غنی بنا دے، اور اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما تو حلال کا عطا فرما، اور پھر اس کو حلال میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، تاکہ یہ نہیں کہ رزق مانگنا منع ہے، دنیا بھی مانگیں، دنیا کی بھلائیاں بھی مانگیں، دنیا کی خیر بھی مانگیں، اور لیکن آخرت کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی مذمت بیان کی، وقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق بنائے من نصیب ولا حظ، اس کا آخرت میں کوئی حظ و نصیب نہیں ہوگا۔ وتضمن هذا الذم والتنفير والتشبه بمن هو كذلك، اور جو ان کے ساتھ مشابہ ہوں گے ان کی بھی مذمت ہو گئی۔ قال سعید بن جبیر بن عباس قال قوم من الاعراب يجيئون الى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام بلاد حسن لا يذكرون من الآخرة شيئا فأنزل الله فيهم۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بدو لوگ آتے تھے عرب سے دیہات کے، جب عرفات کے میدان میں پہنچتے تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بارشوں کا سال بنا دے، یا اللہ یہ سب سے زیادہ زمین سے نباتات کے اگانے والا سال بنا دے، یا اللہ اس سال کو ولاد حسن بنا دے کہ ہماری اولادیں بھی زیادہ ہوں اور جانوروں کی اولادیں بھی زیادہ پیدا ہوں، یعنی مال میں بھی اولاد برکت۔ لیکن آخرت کی کوئی بات نہ کرتے، بس یہ سال بڑا ہو اور یہ سال بڑا ہو اور یہ سال بڑا ہو، اس سال میں بارشیں زیادہ ہوں، فصل زیادہ آئیں، مال زیادہ ہو۔ آخرت جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نہیں، تمام اخباریں اٹھا کے پڑھ لیں، سارے اخبارات میں ایک ہی شور ہے کہ ہم 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں اور 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہمیں 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آخرت کی صدی بھی قریب ہے، پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کل ہم اٹھیں گے بھی اپنے کمروں سے کہ نہیں اٹھیں گے، پتہ نہیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا کیسے ہوگا، اس بات کا کسی کو کوئی فکر نہیں، بس 21ویں صدی میں داخل ہونے کی تیاریوں کا فکر ہے۔ اور پھر یہ 21ویں صدی جو ہے وہ بھی عیسائیوں کے حساب سے، یعنی مسلمانوں کے اعتبار سے تو ابھی 14ویں صدی ہے نا، ابھی تو 1415 میں آپ جا رہے ہیں بے اعتبار سن ہجری کے، لیکن چونکہ 1994 اور 95 اور اس کے بعد پھر 20ویں مکمل ہو جائیں گے تو پھر 21ویں شروع ہو جائے گی، تو وہ بھی اسی تقلید میں، چونکہ وہ جیسے نیو ایئر مناتے ہیں اب ہم بھی نیو ایئر مناتے ہیں، وہ کرسمس مناتے ہیں ہم بھی کرسمس مناتے ہیں، وہ بھی 21ویں صدی کا شور کر رہے ہیں ہم بھی 21ویں صدی کا شور کر رہے ہیں، وہ بھی برتھ ڈے مناتے ہیں ہم بھی باقاعدہ برتھ ڈے مناتے ہیں، اچھی طرح وہ بھی اپنی سالگرہ مناتے ہیں ہم بھی سالگرہ مناتے ہیں۔ اب ہم اپنی برتھ سے بڑھ کر انبیاء کی بھی ہم نے منانا شروع کر دیا،
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دراصل ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اغیار کی نقل ہے، اور دشمنوں کی نقل میں ہم ایسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اپنے اسلامی اصولوں کو بھی ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَكَانَ يَجِيءُ بَعْضُهُمْ آخَرُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب مومن آتے ہیں تو وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یاد رکھو یہ ایسی جامع دعا ہے کہ جس میں دین و دنیا کی سب بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد فانزل اللہ تبارک و تعالی اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب ولہذا مدح من یسر الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے فرمایا اصل میں وہی لوگ ہیں، وہی میرے بندے ہیں جو دنیا کی بھلائی بھی مانگیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگیں۔ ہر وقت آدمی کو اصل میں جو ہماری زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، جس کے بعد فنا بھی نہیں آئے گی۔ تو جہاں ہم نے مستقل رہنا ہے اس کے لیے ہمیں مانگنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال تعالی ومن یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار فجمعت هذه الدعوة كل خیر فی الدنیا وصرفت كل شر فإن الحسنات، چونکہ مفسر فرماتے ہیں یہ دعا ایسی جمع والی دعا ہے کہ اس دنیا کی ساری بھلائیوں کو جمع کر لیا اپنے اندر اور ہر برائی کو دفع کرنے کی بھی اسی میں دعا ہے۔ کیوں فرماتے ہیں ان الحسنۃ فی الدنیا تشمل كل مطلوب دنیاوی۔ حسنہ کا لفظ جو ہے جب ہم مانگیں گے دنیا میں ہر چیز کو شامل ہے، عافیت صحت، ودار رحبت اور وسیع گھر، وزوجت حسنۃ اور بہتر پاک بیوی، ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح مرکب حی وثناء جمیل الی غیر ذلک۔ جب ہم نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ تو دنیا کے حسنت کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی، اچھی بیوی، علم، رزق، بہتر گھر، عمل اچھے، سواری اچھی، اور لوگوں کا ہمارے بارے میں اچھا حسن گمان رکھنا اور ہمارے لیے مدح کے کلمات کہنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ ذالک مما اشتملت علیہ عبارات المفسر لا منافات بینہما فإنہا کلھا مندرجۃ فی الحسنۃ فی الدنیا، سب سے اندر شامل ہے۔ وأما الحسنۃ فی الآخرۃ وعلى ذلك دخول الجنة وابع من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة۔ اب مفصل فرماتے ہیں وأما الحسنة في الآخرة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة۔ آخرت کی حسنت سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ اللہ جنت میں داخل کر دے، اللہ جنت کا دخول نصیب فرما دے، اور جنت کی جتنی فرض جب جنت میں چلے گئے تو اس کی ساری جو نعمتیں ہیں وہ تو سب کو سب ہمیں مل گئیں، اور اس میدان کے اندر جو تکالیفیں ہیں اس سے بھی ہم خود بخود بچ گئے۔ وتیسیر الحساب کہ اللہ تبارک و تعالی حساب جو ہے آسان فرما دیں۔ یاد رکھو آسان حساب کا معنی کیا ہے کہ عرض ہوگا، یعنی اللہ کے سامنے بندہ پیش ہوگا لیکن سوال نہیں ہوگا، بس پیش ہوا جاؤ بھائی معاف کیا، یہ ہے آسان حساب۔ اگر سوال جواب ہو گیا تو پھر حضور فرماتے ہیں پھر بچنے کا کوئی سوال نہیں۔ منو کے شعذبا، جس سے سوال ہو گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا تو بس اب سمجھو اب تو پھر عذاب ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ عرض یسیر یہ ہے کہ اللہ کے آگے پیش ہو اور اللہ اپنی رحمت سے بندے کو فرما دے کہ بھئی اس کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے فرماتی ہیں سب اسوام من نجات من النار و یقتضی تحصیل اسباب فی الدنیا من اجتناب المحارم واللہ سامت الشبہات والحرام۔ جہنم سے نجات کے لیے یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ ایسے اسباب مہیا کر دیں، آسان کر دیں تاکہ ہم حرام سے بچنے والے بنیں، گناہوں سے بچنے والے بنیں، جو چیزیں شبہات میں ڈالنے والی ہیں ان سے بچنے والے بنیں۔ اللہ دنیا میں بھلائی دے دیتے ہیں اور آخرت کے تیاری کے لیے اسباب جو ہے آسان فرما دیتی ہیں۔ وقال القاسم ابو عبد الرحمن من عطا قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وجسدا صابرا فقد اوتی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقاہ عذاب النار۔ حضرت قاسم ابو عبد الرحمن فرماتے تھے کہ جس بندے کو اللہ نے دل دیا ہے شکر کرنے والا کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتا ہے، ولسانا ذاکرا اور زبان دی ہے اللہ کا یاد کرنے والی، وجسدن صابرن اور بدن دیا ہے اللہ کے راستے میں مشقت کے برداشت کرنے والا،
فرماتی ہیں اس کو گویا کہ دنیا کی حسنہ مل گئی اور آخرت کی حسنہ بھی مل گئی اور جہنم کے عذاب سے بچ گیا. ولہذا وردت السنت بالترغیب فی ھذا الدعاء، اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ دعا کثرت سے کیا کریں. فقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث عبد العزيز عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرکار مدینہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے. وقال احمد حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا عبد العزيز بن صہیب قال سأل قتادة انسا اي دعوة كان اکثر ما يدعوها النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کون سی دعا ہے جو سرکار زیادہ مانگا کرتے تھے؟ تو نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وکان انس اذا اراد ان يدعو بدعوة دعا بها واذا اراد ان يدعو بدعاء دعا بها فيه. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی چاہتے کسی خاص دعوت میں یا مطلق دعا میں تو یہی دعا مانگتے، کیونکہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک سے یہ دعا جو ہے کثرت سے سنی ہے. لہذا ہر آدمی، اور یہ دعا بڑی آسان بھی ہے، اور طواف میں بھی حضور پاک نے یہی دعا مانگی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ جو آگے اضافہ ہے نا جی اپنا، یہ اضافہ صحیح احادیث مبارک میں نہیں ملتا. وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ یعنی بخاری اور مسلم کی روایات میں یہ اضافہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے اسماء ہے، یا عزیز یا غفار بھی اللہ کے اسماء ہے، اور اللہ کے اسماء کے ساتھ دعا مانگنا جو ہے اس کا حکم ہے کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا. اللہ نے فرمایا کہ میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارا کرو اور مجھ سے مانگا کرو. تو لہذا اگر کوئی یا عزیز یا غفار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام، یعنی جو بھی آپ کو یاد ہو اللہ کے اسم میں سے، اصل دعا وہ ہوتی ہے جو تمہارے دل سے نکلے. بس یہ بات یاد رکھا کریں کہ دعا کبھی یعنی غافل دل سے نہ مانگا کریں. جب دعا مانگے تو بس پوری توجہ ہو، یعنی آپ باوضو ہوں، با ادب ہوں، اول آخر دعا کے درود شریف ہو، اور درود شریف بھی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی دعا مانگنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھیں اور جب دعا ختم کریں تب بھی درود شریف پڑھیں. اور درمیان میں جو دعائیں ہیں وہ اتنی دل لگا کے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کے عاجزی سے اور رو رو کر دعائیں مانگیں، تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے فوراً متوجہ ہوتی ہے اور دعائیں منظور ہو جاتی ہیں. اور دعا میں شور نہ کیا کریں، یہ منع ہے. جیسے کہ ہمارے بعض حاجی یا عمرے والے ہوتے ہیں ربنا اور ربنا اور شور، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو منع ہے. اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے. اللہ نے فرمایا اتنی شور سے دعا نہ کریں، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ محبوب نہیں فرماتے. ان اللہ لا يحب المعتدین. یہ چیخنا اور ربنا اور 200 آدمی کہہ رہا ہے، باقی سب لوگوں کی نماز بھی ختم، تلاوت بھی ختم، درس بھی ختم، عبادت بھی ختم، اور کوئی آدمی بیچارہ دل میں بڑے ذوق سے طواف کر رہا ہے، اس کا ذوق بھی ختم، خشوع و خضوع بھی ختم. یہ چیزیں ناجائز ہیں. دعا میں تو حکم ہے کہ آہستہ مانگو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اتنی آہستگی سے کہ بس تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں ہے، اور اللہ پاک سننے والے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یہ لوگ جو چیختے ہیں نا جی صفا مروہ میں اور طواف میں، اور جناب 8 اچھا اب تو مشکل مصیبت یہ آ گئی ہے کہ عورتیں بھی 10 مل کے زور زور سے دعا پڑھتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھی عورت کو تو اللہ نے اذان دینے سے منع فرما دیا. بھئی عورت اذان نہیں دے سکتی، کیوں بھی اذان میں حالانکہ کیا ہے، کوئی اللہ اکبر کیا ہوتا ہے. لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت کی آواز جو ہے وہ کوئی غیر محرم سن لے.
اسی لیے اسلام نے عورت کو امامت سے منع کر دیا کہ امامت میں ہوگی تو قرآن پڑھے گی تو تب بھی غیر محرم سنیں گے، اور پھر اب مردوں کے آگے ہوگی تو اس کی پورے حرکات و سکنات پر غیروں کی نظر پڑے گی۔ اسلام نے تو ہر لحاظ سے پردہ دیا ہے عورت کو، اس کی آواز پہ پردہ ہے، اس کے جسد پہ پردہ ہے، اس کے اعمال پہ پردہ ہے، بلکہ قرآن میں تو یہ ہدایت ہے کہ اس کے نام پہ بھی پردہ ہے۔ آپ سارے قرآن میں ڈھونڈ لیں، اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا ماں سوا بی بی مریم کے، اس لیے کہ بی بی مریم کا بھی اس لیے نام لیا گیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں اور بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا ہے، ان کی نسبت چونکہ بی بی مریم کی طرف کرنی ضروری تھی لہذا ان کا نام آ گیا، ورنہ سارا قرآن دیکھ لیں۔ ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ضرب اللہ مثل للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے فرمایا امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا مما ترک۔ ہر جگہ قرآن نے امرأ ازواج نساء نام نہیں دیا، تعلیم دی اپنے بندوں کو کہ اس کا نام بھی غیر محرم کے آگے نہ لو۔ اس لیے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں بھی آدمی اپنی عادت ایسی بنائے کہ اس کو کسی کنیت سے پکارے، مثلا اپنے بیٹے کے فلاں کی ماں، فلاں کی بیٹی، تاکہ کنیت کے ساتھ پکارے، نام نہ لیتا کہ نام لینے کی عادت نہ بنے کہ غیروں کے سامنے اپنی بیوی کا نام لیتا رہے۔ تو اتنا اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو عزت دی ہے، عظمت دی ہے، شان دیا ہے، لیکن خدا سمجھ اور ہدایت بھی عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سب سے دعا یہی میرے مدنی پاک مانگتے تھے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقال نبی آدم حدثنا ابی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد السلام بن شداد عن ابا طالوت قال كنت عند انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال ثابت ان اخوانك يحبون ان تدعو لهم۔ حضرت انس بن مالک کی خدمت میں آئے تو حضرت ثابت نے ان سے کہا کہ یہ دوست حاضر ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ شریعت میں بغیر کسی اختلاف کے جائز ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی مسلک کا بھی اختلاف نہیں ہے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی اسی لیے حکم ہے کہ حاجی جب حج کر کے آئے ابھی گھر میں داخل نہ ہو تو آپ اس کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے ملیں اور اس سے دعا کا کہیں، کیونکہ وہ اللہ کا مہمان ہے، سفر میں ہے، اور اس کی دعائیں جو ہیں اللہ پاک منظور فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں وقال اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو انہوں نے یہی دعا مانگی۔ وتحدثوا ساعة، اور احکم وہاں کچھ دیر وہ سارے بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، حتی اذا ارادوا القیام قال یا ابا حمزہ ان اخوانک یریدون القیام فادع اللہ لهم وقال تريدون ان نشقق لكم الظهور اذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله۔ اب جب وہ لوگ جانے لگے تو انہوں نے پھر کہا کہ حضرت ساتھی جانے والے ہیں، اب آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا بھی اس سے بڑی دعا کیا ہے جب تم کو دنیا کی بھلائیاں بھی مل جائیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مل جائیں، اللہ عذاب جہنم سے بھی بچا لیں، اس سے اور بھی کوئی بڑی دعا ہے کہ میں اور دعا کروں؟ اس کے بعد فرماتی ہیں وقال احمد بن حدثنا محمد بن عدي وعبد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ فقال رسول الله حضرت الله بشيء نصريه وقال نعم كنت اقول اللهم كنت معاقبي به في الاخره جله في الدنيا فقال سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه فالله قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدعا الله فشفاه انفرد بإخراج مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا انعامدار سرکار مدینہ ایک آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ بیمار تھا اور وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا، مثل الفرخ ہے، جیسے کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوتا ہے بغیر جس کے بال بھی نہ نکلے ہوں، یعنی اتنا کمزور ہو گیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم کیا دعائیں مانگتے ہو اللہ سے؟
تو اس نے کہا حضور میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میاں اگر آخرت میں مجھے کوئی تکلیف دینی ہے دنیا میں دے دو، آخرت کی تکلیف سے بچا لو۔ اب نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے؟ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ آخرت والی سزا مجھے دنیا میں مل جائے؟ یہ کہو اللہ پاک دنیا میں بھی بھلائیاں نے عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ پھر حضور پاک نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شفاء قابلہ عطا فرما دی۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ چاہیے کہ آدمی کوئی ایسی دعا نہ مانگے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ یہ کہہ دے کہ یا اللہ اچھا جو دنیا آخرت میں تکلیف ہے ہمیں دنیا میں ہو جائے بس آخرت کے نہیں، یہ کہو اللہ یہاں بھی تکلیفوں سے بچا اور وہاں بھی تکلیفوں سے بچا، یہاں بھی بھلائیاں عطا فرما اور وہاں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب کافی عرصہ جیل میں رہے اور جیل خانے کی زندگی میں تنگ آ گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے جیل خانے سے نجات عطا فرمائے، اب تو میں تنگ آ گیا ہوں جیل کی زندگی سے۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرے بندے یوسف سے کہو کہ تم نے خود تو دعا مانگی تھی، تم نے تو خود یہ دعا مانگی تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یا اللہ یہ عورتیں مجھے جس طرف بلا رہی ہیں نا اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے تاکہ میں ان کے فتنے سے تو بچ جاؤں۔ تم نے تو خود جیل مانگی تھی، تو ہم نے تمہیں جیل بہتر ہے لیکن گناہ میں نہیں کرنا چاہتا، تو تم نے تو خود جیل مانگی تھی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ آدمی کبھی یہ سختی کی دعا نہ مانگا کرے بلکہ یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ کبھی ایسی دعا نہ مانگے کہ اچھا جی دنیا میں تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں جی ہم برداشت کر لیں گے، کس کی طاقت ہے برداشت کرنا؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اس کے بعد آپ نے دعا سکھلائی تو ٹھیک ہو گئے، شفا ہو گئی۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماء من حدیث ابن ابی عدی به وقال الامام الشافعی اخبرنا سعید بن صالح القدان بن جریج یحیی بن عبید مولى صاحب النبی عبد الله بن صاحب انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جنح والركن الاسود ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ اب جناب فرماتی ہیں عبداللہ بن صاحب فرماتی ہیں کہ اس نے فرماتی ہیں میں نے خود سنا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکن بنی جمح یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں جو آپ نے دعا مانگی تو وہ یہی دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں سوری ان رجل كذلك رواه ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في سنده ضعف والله اعلم۔ وقال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي قال اخبرنا احمد بن قاسم بن صابر قال حدثنا سعيد بن سليمان عبد الله بن حرمز عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت على الركن الا رايت عليه ملكا يقول آمين فإذا مررتم عليه فقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہے کہ ما مررتو میں نہیں گزرا یعنی جب بھی گزرا رکن یمانی پہ میں نے اللہ کا فرشتہ کھڑا ہوا دیکھا جو کہہ رہا ہے آمین آمین آمین، اللہ ان کی دعائیں منظور فرما، دعائیں منظور فرما، دعائیں منظور فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہی دعا فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یاد رکھو میرے عزیز میرے بھائی کہ جتنی برکت اور رحمت اور کامیابی ان دعاؤں میں ہے جو دعائیں اللہ کے قرآن میں ہیں یا فرمان محمد مصطفیٰ میں ہیں، دنیا میں اور کسی کے زبان سے وہ چیزیں، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ نعمتیں ہمیں نہیں مل سکتی۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے آج کسی کو کوئی پیر وظیفہ بتلا دے نا جی وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے تو پڑھے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں کسی کو یاد ہی نہیں۔
اگر کوئی آدمی ایسے کوئی اشتہار چھاپ دے کہ فلاں درود مقدس پڑھو گے تو 80,000 سال کا نمازیں نہیں پڑھی وہ معاف ہو جاتی ہیں. پہلے 80,000 سال کو بندہ زندہ بھی رہتا ہے. یعنی روایت پڑھتے ہوئے بھی آدمی کو عقل سمجھ آتی ہے کہ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ بھئی کسی آدمی کی عمر 80,000 سال ہو ہی نہیں سکتی تو 80,000 سال کی نمازیں نہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ اچھا پھر دعا مانگنا علیحدہ چیز ہے. نماز اللہ کا فرض ہے، جب تک توبہ نہ کریں وہ تو گناہ معاف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک کہ آدمی توبہ نہیں کرے گا کبیرہ گناہ کبھی معاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور بعض ائمہ کے نزدیک تو ترک نماز جو ہے وہ کفر ہے کہ وہ توبہ بھی کرے اور دوبارہ اسلام بھی لے آئے. اور ان کے نزدیک جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اور ان کے جمیع متاخرین علماء جو ہیں وہ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے مرد ہو یا عورت عاقل بالغ ہونے کے بعد ایک نماز عمدن جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے، وہ فرماتے ہیں کافر ہو جاتا ہے. اسی حالت میں مر جائے بغیر توبہ کے تو کفر پہ مرے گا اور نکاح بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے. اور مر جائے تو جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو. تو ایک نماز چھوڑنے پر ان کا یہ فتویٰ ہے. باقی ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ وہ فاسق ہو جاتا ہے اور اس نے ایسا عمل کیا ہے جو اس کو کفر کے قریب کر دے گا. لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی ہے تحقیق وہ کافر ہو گیا. تو فرماتے ہیں جب حدیث کے لفظ ظاہر میں ایسے ہیں تو بہرحال تو اب اندازہ کریں کہ بھئی فلاں وظیفہ پڑھیں گے تو 80,000 کی نمازیں. اچھا بعد میں لکھ دیتے ہیں جی کہ اگر یہ دعا اور یہ درود پڑھا جائے تو 1,000 حج کا ثواب ملتا ہے. تو پھر لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے حج کرنے کے لیے؟ وہی درود گھر بیٹھ کے پڑھ لیا کریں، بات ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے حج سے روک رہے ہیں، اچھی لوگوں کو نیکی سکھلا رہے ہیں کہ لوگوں کو حج سے روک رہے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ وہ درود پڑھ لو اور 1,000 حج کا ثواب گھر میں بیٹھے ہوئے حاصل کر لو. نہ مشقت کی ضرورت، نہ محنت کی ضرورت، نہ تکلیفوں کی ضرورت، نہ سفر کی ضرورت ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یاد رکھو، اکثر جو ہے بعد میں لوگوں نے لکھی ہیں. بعض درود بھی ہیں، بعض دعائیں بھی ہیں، بعض نمازیں بھی بنائی ہیں لوگوں نے. صلاۃ الرغائب ہے، یہ فلاں ہے، اتنی رکعتیں پڑھ لو گے تو یہ ہو جائے گا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، کسی صحیح حدیث مبارک میں ثابت نہیں ہیں. اور سب سے افضل اعلیٰ جو ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ میں، اسی پر ایمان رکھیں. جو لفظ حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہے نا اس میں جو رحمت و برکت ہے وہ کسی مولوی کی زبان میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی پیر کی زبان میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ساری کائنات میں جتنے بندے ہیں ان سب کی زبانیں میرے مدنی پاک کی زبان کا مقابلہ کر سکتی ہیں. ان کے کلمات میرے حضور کے کلمات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ان کا خشوع میرے مدنی سرکار کے تو اس لیے ہمیشہ وہ دعائیں یاد کیا کرو جو صحیح حدیث میں ہیں. اور الحمدللہ اب تو کافی کتابیں یہاں بھی چھپ چکی ہیں جن میں ساری دعائیں صحیح حدیثوں سے نقل کی گئی ہیں. اور باقاعدہ ہر دعا کے بعد حوالہ موجود ہے کہ یہ دعا بخاری شریف میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ترمذی میں ہے، یہ نسائی میں ہے. اور اس حدیث کا درجہ صحیح ہے، حسن ہے. یہ نہیں ہماری طرح ہمارے ملک میں جو کتابیں چھپتی ہیں نا ان کا رواج ہی اپنے ہو. کہتے ہیں جی حدیث شریف میں آتا ہے، پتہ نہیں کس حدیث میں. اب جو عام آدمی پڑھتا ہے غریب وہ کہتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے. وہ کہتا ہے جناب مولوی صاحب آپ یہ کہیں میں نے کتاب پڑھی اس میں لکھا ہوا ہے حدیث شریف میں ہے. اب حدیث شریف پتہ نہیں کون سی حدیث شریف. یا جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نہیں ہمارے ذاکر جو ہوتے ہیں وہ بھی اکثر تقریریں کرتے ہیں اور ماتم شاتم اور مجلسیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں راوی کہتا ہے. پتہ نہیں کون سا راوی، بس راوی کہتا ہے. یا کہہ دیں گے آواز آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے. بھائی آواز آتی ہے، آواز اللہ کے بندے کہاں سے ہو سکتا ہے؟ شیطان بھی آواز دے رہا ہو، وہ بھی دے سکتا ہے.
راوی کہتا ہے کون راوی؟ کوئی دریائے راوی میں چھپا ہوا ہے، کوئی نام ہونا چاہیے اس کا کہ کون ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بھی اس راوی کا مقام کیا ہے، روایت کرنے والا کون ہے، تابعی ہے، صحابی ہے، تبع تابعی ہے، ائمہ میں سے ہے، اس کا مقام ثقہ ہے، غیر ثقہ ہے، قوی ہے، ضعیف ہے، متروک ہے، مجہول ہے، کوئی نام ہوگا تو بحث ہوگی۔ اچھا، ان کے مقابلے پہ ہمارے دوسرے بھائی وہ اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اگر حدیث کے آگے لفظ آ جائے نا حدیث ضعیف وغیرہ، چھوڑو جی ضعیف ہے۔ ابھی میں سفر میں تھا، وہاں مجھے ایک ٹکر گیا، اللہ کا بندہ، ہر جگہ ٹکرتے جاتے ہیں نا، تو کہنے لگا جی آپ نے فلاں حدیث جو بیان کی ہے وہ تو ضعیف ہے۔ میں نے کہا اچھا جی ضعیف کا کیا؟ بولے جی ضعیف ہے۔ میں نے کہا اچھا دیکھو یہ ایک بوڑھا آدمی ٹیک لگا کے جاتا ہے، میں نے کہا یہ دیکھو یہ آدمی جو ہے آپ کے نظر میں کیا ہے؟ کہتا ہے جی ضعیف ہے۔ میں نے کہا مردہ ہے یا زندہ ہے؟ کہتے نہیں زندہ تو ہے لیکن ضعیف ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث میں کچھ جان تو ہے، مردہ تو نہ ہوئی نا۔ یا تو تم آج تمہارا باپ ضعیف ہو تو اس کو بھی گھر سے نکال دو، ماں تمہاری ضعیف ہو تو اس کو بھی گھر سے چھٹی کرو، اور جتنے ضعیف نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں ڈنڈا لے لو، سب کو نکالو۔ بھی ضعیف کا کیا کام ادھر؟ اور اگر ضعیف کا معنی یہ ہے کہ بھی بندہ ہے، انسان ہے، لیکن اس میں کوئی کمزوری آ گئی ہے، تو یہی بات ہوتی ہے حدیث میں دیکھنے والی کہ بھی حدیث تو ہے لیکن اس میں کمزوری آ رہی ہے کہ راوی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، یا روایت میں یا درایت میں۔ پھر محدثین کا کام ہوتا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھی کسی دوسری جگہ ملتے ہیں ہمیں، اگر دوسری جگہ وہ حدیث میں مل گئے تو کہا الحمدللہ، دوسری جگہ ترکن یقوی بعضها بعضا، کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ فلاسی صحیح حدیث میں موجود ہیں، لیکن یہ حدیث اس لیے ضعیف ہو گئی کہ اس کے اندر ایک راوی ضعیف آ گیا، ایک راوی ایسا آ گیا جو آخری عمر میں حافظہ ٹھیک نہیں رہا تھا، اس کا سیء الحفظ تھا، ایک راوی ایسا آ گیا جس کا نام پتہ نہیں مل رہا، تو اس لیے بہرحال تو ایک طرف یہ سختی ہے کہ وہ جناب لفظ ضعیف دیکھ لیں، نعوذ باللہ ان کا بس نہیں چلتا، کتابیں پھاڑ ڈالیں، اور دوسری طرف یہ نرمی ہے کہ جو حدیث ہے بس حدیث ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ حدیث کس نے نقل کی ہے، راوی کون ہے، ایک طرف افراط ہے ایک طرف تفریط ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اعتدال کے دامن پہ رکھے، اللہ افراط اور تفریط سے محفوظ فرما دے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قال حدثنا ابو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير وسن مسلم بالتين صحيح بين قال جاء رجل الى ابن عباس وقال اني جرت نفسي من قوم لا يحملوني ووضعت من نجري على ان يدعوني حج معهم افيجي ذلك فقال انت من الذين قال الله تعالى اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ثم قال حاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه۔ ایک آدمی حضرت ابن عباس کے پاس آیا کہ میں نے ایک فیصلہ کیا، اجرت نفسی من قوم علی ان یحملونی ووضعت لهم من اجرتی، یعنی میں نے اپنے آپ کو ایک قوم کے پاس یعنی کام کے لیے اجرت کے لیے رکھا ہے، لیکن اس شرط پر کہ وہ مجھے حج کرنے دیں گے، میں ان کا کام کروں گا، میں اجیر ہوں ان کا، لیکن ان سے میں نے یہ کہا کہ بھی تم مجھے اپنے ساتھ حج بھی کرواؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حج کروائیں گے، تم نوکری بھی کرو ہمارا کام بھی کرو، ہم حج کرا دیں گے، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا بالکل تم تو ان لوگوں میں ہو جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک لهم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے نصیب جو کچھ کہ انہوں نے کمایا۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے علی شرط الشیخین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے شرائط کے مطابق حدیث صحیح ہے، ولم یخرجاہ، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے رحمہم اللہ اپنی کتابوں میں اس کو ذکر نہیں کیا، حدیث صحیح ہے، واللہ تعالی اعلم۔ کہتا ہے میں نے عمرہ کیا، حلق کروانے کے بعد میں نے عمرہ کر لیا، اسرا بھی پھروا لیا، ابھی احرام کی چادریں میں نے باندھی ہوئی تھی کہ میں نے سر پہ ٹوپی رکھ لی، تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ کرنا ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ حلق کرا لیا، احرام ختم ہو گیا، بس اب چاہے سارے کپڑے پہن لو، چاہے ٹوپی پہن لو، چاہے کچھ کر لو، چادروں کے ساتھ تو کچھ نہیں، حلق کرنے کے بعد احرام سے آپ فارغ ہو گئے، اب آپ پر کوئی جرم نہیں۔ کہتا ہے جی اگر کوئی آدمی گلے میں رسی ڈال کے خودکشی کر کے مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے؟
اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حرام موت ہے، اس پہ جنازہ نہ پڑھا جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عام لوگ پڑھ لیں، لیکن علماء اور بڑے بڑے جن کی اقتداء کی جاتی ہے وہ نہ پڑھیں، تاکہ ان لوگوں کے دیکھی تو پھر ساری دنیا پڑھتی رہے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اس قسم کی موت مرتا ہے اللہ قیامت میں بھی اس کو یہی عذاب دیتے ہیں کہ تم گلے میں رسا ڈالتے رہو، مرتے رہو، ڈالتے رہو، مرتے رہو، ڈالتے رہو اور مرتے رہو۔ بہرحال باقی معاملہ اللہ کے ہاں ہے، ہو سکتا ہے اس نے آخر سانس نکلتے توبہ کر لی ہو، کچھ کر لیا ہو، اللہ عالم۔ فتویٰ بہرحال علماء کا یہی ہے۔ کہتا ہے جی میرے والدین نے ہندوستان سے خط میں مجھے لکھا ہے کہ تصویر بھیجیں، تو کیا میں والدین کی اطاعت جو چیز شریعت کے خلاف ہو ضروری نہیں ہوتی، چونکہ تصویر کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ بغیر ضرورت تصویریں جو ہیں یہ حرام ہیں، تو اس لیے کوئی ایسی چیز جو ہے جو حرام ہے اس کے ارتکاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں مجبوری ہے، جیسے پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا فارم لیتے ہیں آپ، کیونکہ لوگ آج کل اللہ معاف فرمائے اپنا بدل لیتے ہیں سب کچھ، تو مجبوراً تو جائز ہے، بلا ضرورت جو ہے تصویر نہیں بنوانی چاہیے۔ حنفی مسلک پر عمل کرنے والے نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر، پتہ نہیں کون سی آخری نماز، فرض میں تو نہیں ہے، البتہ وتر کے اندر ہوتا ہے کہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، تو اس میں حنفی مسلک میں بھی یہ جائز ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتا ہے اور ہاتھ باندھ کے بھی کر سکتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے کہ آپ نے 1 سال پہلے ایک مسئلہ بیان کیا تھا حاضر ناظر، اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر پر فرشتے عرض کرتے ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہر قبر میں حضور آتے ہیں اور دکھاتے ہیں، آپ کو نہیں سنا، نہیں سمجھ آیا تو وہ کیسٹ دوبارہ سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر میں نہیں آتے ہیں۔ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں ایک صورت ایسی بتاؤ جس میں ہمارے آقا حاضر نہ ہوں۔ قرآن پاک میں حاضر ہونے کا کیا مطلب؟ تمہارا نام لکھ کر اگر ہم ہر جگہ رکھ دیں تو تم حاضر ناظر ہو جاؤ گے؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ اسی طرح مثلا سیرت النبی پر جو کتابیں ہیں وہ ہر گھر میں پڑھی ہوں تو کہ شبلی صاحب بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت والوں کی کتابیں ہر جگہ پڑھی ہوئی ہیں، تو لہذا مولانا زکریا صاحب بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئے۔ یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی عقل ہے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ قرآن میں جو حضور کا ذکر ہے تو حاضر۔ اچھا جس صورت میں ذکر نہ ہو تو وہاں حاضر ناظر نہیں، جس صورت میں ذکر ہو تو وہاں حاضر ہو گئے۔ عجیب بات، یہ کوئی دلیل ہے، کوئی عقل ہے؟ قرآن میں تو پتہ نہیں دوستوں کے بھی نام ہیں، دشمنوں کے بھی نام۔ قرآن میں تو اللہ نے جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا وہاں فرعون کا بھی ذکر کیا ہے، تو اس کو بھی حاضر ناظر مانو گے؟ کوئی عقل کرو، اللہ سے ہدایت لو۔ یہ جو جتنے جھوٹے مذہب ہے نا یہ سارے ہوتے ہیں اصل میں گھڑے ہوئے، پھر آدمی خود گھڑتا رہتا ہے اپنے دماغ سے۔ تو یہود و نصارہ نے اپنے پیروں کو رب بنایا تھا، الحمدللہ ہم رب نہیں بناتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ دین میں کسی عالم کی تقلید مت کرو، یہ کہاں لکھا ہو؟ آپ صحابی کی مانتے ہیں بات؟ آپ نے لکھا ہے نا کہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں، تو معاذ بن جبل کی بات مان رہے ہو تو تم تقلید تو کر رہے ہو۔ تمہاری تو اپنی روایت میں پکڑے گئے تم کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کسی عالم کی تقلید نہ کرو، تو یہ بات ہم حضرت معاذ کی مانے یا نہ مانے؟ مانے تو حضرت معاذ کی تقلید تو ہم نے کر لی، نہ مانو تو پھر بات کرو، کوئی عقل کی بات کرو نا بھائی۔ اللہ کے بندے بس جو مرضی آتی ہے۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ ایک تقلید یہ ہے کہ حضور کا فرمان موجود ہے، اور ایک آدمی کہے میں حدیث نہیں مانتا، میں اس پیر کی بات مانتا ہوں، یہ کفر ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ پیر ہو مولوی ہو، یعنی حضور کی بات کو چھوڑ کے ان کی مخالفت میں بات کو ماننے، تو یہ کفر ہے۔
یہ جو ائمہ کی تقلید ہے یہ ان مسائل میں ہے جس کا قرآن و حدیث میں واضح ذکر نہیں ہوتا، وہ اجتہاد سے استنباطات کرتے ہیں، تو کرتے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کرتے، قرآن و حدیث کے خلاف تو کسی کی بات بھی نہیں مانی جاتی۔ اب اس کو چاہے تم 2 صفحے میں لکھو یا 10 صفحے میں، بات ایک ہے۔ 3 طلاقیں ایک مسجد میں نے تو کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ الحدیث علماء کے نزدیک ایک مجلس میں 3 طلاق جو ہے ایک ہوتی ہے، باقی احناف کے نزدیک 3 ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے ہمیشہ کہا یہ مسئلہ دارالفتاء سے پوچھا کرو یا اپنے علماء سے پوچھا کرو۔ میں نے اپنے دوست کی کچھ رقم چوری کی تھی، اب میں کیا کروں؟ اس کو واپس کر دو اور کیا کرو؟ اس کو مت بتلاؤ، کسی طریقے سے دے دو۔ اب وہ کہتا ہے میں بتلاؤں تو شرمندگی ہوگی، بات تو ٹھیک ہے، اب تمہیں احساس ہو گیا، یہ بھی اللہ کا شکر کرو۔ بہرحال کسی طریقے سے دوست کو وہ رقم جو ہے تو واپس کر دو، کوئی ایسی بات نہیں، تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے، تمہارے ذمہ باقی نہ رہے، اور توبہ بھی کرو۔ عورت کو اگر ایام حیض ہوں تو کیا اللہ کا ذکر کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ ایک کتاب کا نام جنت کی کنجی ہے اور ایک کتاب کا نام موت کا منظر ہے، مجھے تفصیل سے بتائیں، میں نے دونوں نہیں پڑھی تو بتاؤں کیا؟ دیکھو نا، جب پڑھی نہ ہو ایک بات تو کیسے بتا دوں؟ بریلوی دال سے دیوبند کو زواد کو زواج سے، تو یہ تو قاری کی بات ہے۔ وَلَضَّالِّينَ پڑھو تو جائز ہے، وَلَضَّالِّينَ پڑھو تو جائز ہے، وَلَضَّالِّينَ پڑھنا ناجائز ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو قرات کا مسئلہ، اس میں دیوبندی بریلوی کا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو قراء سے جا کے پوچھ لیں، جو قاری قرآن ہوتے ہیں نا، یہ قرات ہے۔ جیسے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اور بعض قاری پڑھتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، بعض پڑھتے ہیں مجریہا، تو یہ قراتیں ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، کوئی لڑائی والی بات ہی نہیں، یہ تو ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا۔ اچھا، لفظ عربی ہے، لڑتے ہم ہندی ہیں، خدا کی شان دیکھو نا جی۔ اب حالانکہ ضاد طاد طاد طا وا یہ کوئی ہندی یا سنسکرت کے لفظ تو ہے نہیں نا، اردو کے لفظ ہیں، اصل میں تو یہ عربی کے لفظ ہیں، تو لڑنا تو عربیوں کو چاہیے، وہ تو نہیں لڑتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امام کبھی وَلَضَّالِّينَ پڑھ لیتے ہیں، کبھی وَلَضَّالِّينَ پڑھ لیتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ ہم لڑیں کہ نہیں جناب، ضاد ہے کہ ضاد ہے؟ ایک آدمی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہاری پہلے بیوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے، حالانکہ اس نے جھوٹ بولا، طلاق نہیں دی، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ویسے طلاق نہیں ہوگی، لیکن جھوٹ بول کے جو شادی کرو گے کامیاب بھی نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یاد رکھ لو، تم ابھی نکاح سے پہلے جو دھوکہ دے رہے ہو تو آگے جا کے کیا ہوگا؟ سیدھی بات بتا دو کہ میری بیوی ہے، تم دوسری شادی قبول کرنا چاہتی ہو تو آپ قبول کر لو، نہیں قبول کرنا چاہتی ہو تمہاری مرضی ہے۔ اور حضور نے فرمایا وہ عورت بہت بڑی گنہگار ہے جو یہ مطالبہ کرے کہ پہلی بیوی کو طلاق دو پھر میرے ساتھ شادی کرو، فرمایا اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ پہلی بیوی کا مقدر پہلی بیوی کے ساتھ ہے، دوسری بیوی کا مقدر دوسری بیوی کے ساتھ۔ کہتا جی ایک آدمی صفا مروہ دوڑ رہا تھا اور بیوی اس کے ساتھ ہے، اور اسی دوران میں اس کو شہوت آ جائے تو صفا مروہ چھوڑ کے پہلے بیوی کو مل لے، تمہاری مرضی ہے، یہ مسئلہ تو تمہارا اپنے ہاتھ میں ہے۔ صرف اتنا فرق ہوگا کہ دونوں پر ایک ایک دم پڑ جائے گی، گناہ ہوگا، توبہ کرنی پڑے گی۔ صفا مروہ شہوت مٹانے کے لیے آتے ہو، عمرہ کرنے کے لیے آتے ہو، اس کو اور کہیں شہوت نہیں ہوئی، صفا مروہ میں جا کے ہوئی۔ اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولوی مفت ہے، سوال مفت ہے، جواب مفت ہے، کوئی پرچی کے پیسے نہیں لگتے، فارغ جو بیٹھا ہے بیچارہ لکھتا رہے، کچھ تو لکھتا رہے۔ پھر کہتے ہیں وکیل صاحب بگڑ جاتے ہیں، بد اخلاقی سے جواب دیتے۔ اب ایسے آدمی کو اخلاق سکھایا جائے نہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے آدمی کو اٹھ کو میں سلام کروں، ماتھے پہ بوسہ دوں، کیا کروں کہ سبحان اللہ بڑے پاک آدمی ہو؟
اللہ کے بندے عمرہ پورا کرو، بال منڈواؤ، بیوی بال کٹوائے، بعد میں جا کے اپنی شہوت پوری کرتے رہو۔ کہتے ہیں جی میں نے صفا مروہ میں اتفاق سے ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو میری نظر اس کے پستان پہ پڑ گئی۔ کوئی بات نہیں، اتفاق سے جو نظر پڑے وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بار بار دیکھے آدمی تو گناہ ہوتا ہے، تو بہرحال اتفاق سے پڑی کچھ نہیں۔ ایک لڑکی کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا آ گئی تو میرا اس ایک عورت کو ہاتھ لگ گیا، پتہ نہیں کیا لگ گیا، مجھے احتلام ہو گیا۔ توبہ کرو بس۔ میں نے 7 مہینے پہلے طلاق لکھی تھی، بیوی حاملہ تھی۔ یہ مقامی عالم سے پوچھو یا دارالفتاء سے فتویٰ لے لو۔ جی کہ ایک مجھے ہندو ملا تھا، انڈیا میں گیا تھا، اور اس نے مجھ سے سوال کیا۔ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن یہ مسلمانوں کی کتابوں میں جو حلالے کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہوا۔ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو وہ عورت اگر پہلے خاوند سے دوبارہ شادی کرنا چاہے، نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی جب تک حلالہ نہ کرائے۔ حلالے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور اس کے بیوی بنے، پھر وہ طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ تو نے کہا دیکھو جی، طلاق تو 3 طلاقیں مرد نے دی ہیں، اب عورت کا کیا قصور ہے کہ وہ دوبارہ ایک اور آدمی سے شادی کرے، اپنی بے عزتی کرائے، پھر پہلے خاوند کے پاس جائے۔ سزا تو اس کو ملنی چاہیے تھی جس نے طلاقیں دی۔ تو یہ اسلام کا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا، ورنہ میں مسلمان ہو جاتا۔ بہرحال یہ اس بیچارے کا قصور ہے کہ اس نے مسئلے کو سمجھا نہیں۔ اسلام نے جو حلالہ رکھا ہے وہ رکھا اس لیے ہے، یاد رکھو، کہ جب عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں، اب اسلام کہتے ہیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اب تم اگر پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہو تو اس پر حلال، اگر تم جانا چاہتی ہو تو، تم جانا نہ چاہو تو حلالے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ یہی بات بھائی، 3 طلاقیں ملنے کے بعد اگر اب عورت کی خود تمنا ہو کہ میں پہلے خاوند کے پاس جاؤں تو اللہ نے سزا رکھی ہے کہ جس ذلیل نے تمہیں 3 طلاقیں دے کے گھر سے نکال دیا، اس کے گھر میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ مت جاؤ، جاؤ دوسری جگہ شادی کرو۔ جب دوسری جگہ شادی کرے گی تو ہو سکتا ہے وہاں دل لگ جائے، جان چھوٹے، ادھر نہ جائے۔ مقصد اسلام کا یہ تھا، اگر تم پھر اس ذلیل کے پاس دوبارہ ذلیل ہونے کے لیے جانا چاہتی ہو تو پھر جاؤ دوسرے کے گھر میں، تو تم خود ذلت قبول کر رہی ہو یا اسلام نے دی ہے؟ نہیں، اب آپ سمجھائیں اسلام کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر عورت، اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ جس نے تمہیں طلاق دے دی چھوڑو، ختم، قصہ ختم ہو گیا۔ جس نے پہلے تمہیں گھر سے نکالا ہے، المجرب لا یجرب، جس سے ایک دفعہ تجربہ ہو جائے دوبارہ کیا تجربہ کرتی ہو؟ جس ایک دفعہ اگر سانپ نے ڈس لیا ہے تو آدمی کو رسی سے بھی بچنا چاہیے، تم پھر اسی کے پاس جانا چاہتی ہو؟ اگر اب بھی تمہارا دماغ خراب ہے، جانا چاہتی ہو تو پہلے اور شادی کرو۔ اور پھر اسلام نے یہ کہہ دیا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، جو آدمی صرف اس لیے شادی کریں کہ میں اس کی بیوی حلال کر دوں، یہ جو سانڈ بنا پھرتا ہے، اللہ نے فرمایا اس پہ لعنت ہے۔ وہ شادی کرے شادی کے لیے، اس کی مرضی آئے تو طلاق دے، مرضی نہ آئے تو نہ طلاق دے۔ اسلام کا مسئلہ تو بڑا واضح ہے، اگر آپ نہ سمجھیں تو اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اسلام کا تو بالکل حقیقت ہے، اور اسلام نے یہ عورت کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ یاد رکھو، مثال کے طور پر اگر کسی کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھی جائے تو بغیرت آدمی کو گولی لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ اسلام کہتے ہیں کہ تم 3 طلاقیں کیوں دیتے ہو بدبخت، 1 دو یا 2 دو، اگر 3 دیتے ہو بس ختم کرو مسئلہ۔ اگر تم پھر پہلی بیوی کو دہرانا چاہتے ہو تو پھر اس کو دوسرے کے گھر میں جانے دو تاکہ تمہیں سزا ملے، کہ وہ بیوی جو تیری عصمت تھی، تیری عزت تھی، آج دوسرے کی بیوی بن کے اس کے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، تاکہ تمہارے دماغ کو بھی چوٹ لگے اور تم 3 طلاقیں دینے سے باز آؤ، کبھی 3 طلاقیں دینے کی جرأت ہی نہ کرو۔ اسلام نے تو یہ حد بندی لگائی ہے، اگر آپ کو مسئلہ سمجھ نہ آئے تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں۔ اگر ایک مولوی صاحب سفر میں ہیں، نماز قصر ہے،
تو کیا مسجد میں وہ امام بن کے نماز پڑھا سکتے ہیں؟ بالکل پڑھا سکتے ہیں، اور ان کو فرض یہ ہے کہ وہ بتا دیں کہ ہم مسافر ہیں، جیسے کہ حضور پاک نے فتح مکہ پہ نماز پڑھائی اور آپ نے فرما دیا تموا صلاتکم منا قوم سفر، کہ تم لوگ نماز اپنی پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ تو لہذا مسئلہ نکل آیا کہ مسافر امام سب کو نماز پڑھا سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی آپ کی زیادہ ضرورت پاکستان میں ہے، کیوں بھائی، کیا وجہ، کیا شوق ہے آپ کو پاکستان میں مجھے بھیجنے کا؟ بہرحال آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے پاکستان میں چاہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حرمین سے خدا کسی کو محروم نہ کرے، اور میں یہاں بیٹھ کے تمہاری زیادہ خدمت کر رہا ہوں، کیسٹ چلے جاتے ہیں، اور ویسے بھی ہر سال میں پاکستان جاتا ہوں۔ کہتے جی اگر شادی کی پہلی رات بیوی سے کوئی ہم بستری نہ کرے تو گناہ ہے؟ کیوں گناہ ہے؟ تمہاری بیوی ہے، تمہاری مرضی، پہلی رات ہم بستری کرو نہ کرو نہ کرو۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کنواری لڑکی سے شادی کرو تو 7 راتوں کا حق ہے، اور اگر بیوہ سے شادی کرو تو 3 راتوں کا حق ہے۔ اور ویسے فلسفہ اسلام یہ ہے کہ کوئی یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا جی کہ پہلی رات ہم بستری نہ کی تو عورت سمجھے گی کہ یہ بیچارہ ہجرا ہے یا خسرا ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ تمہاری فاتو ہر سکو مننا شے، تم یہ تمہاری کھیتی ہے، تو کھیتی میں پہلے آدمی پانی لگاتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر بطر آنے کا انتظار کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے۔ تو اصولاً بھی یہ ہونا چاہیے کہ پہلے بیوی سے واقفیت حاصل کریں، بے تکلفی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی رات ضرور ہم بستری کریں، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کتاب میں۔ یا محمد کہنا صحیح ہے یا انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا آتنا